کہانی سنانے والی کہتی ہے، میرا نام علینا ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میری کہانی ایک ایسے گھر سے شروع ہوتی ہے جسے میں گھر نہیں بلکہ قید خانہ یا جیل کہوں تو زیادہ درست ہوگا۔ میرے والد نے میری ماں سے شادی کی جب وہ بہت چھوٹی تھیں۔ ان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ میری ماں کے گھر والوں کے مالی حالات بہت خراب تھے اور ان کے والد یعنی میرے نانا، ان کی 9 بیٹیاں تھیں۔ میرے نانا ہر بیٹی کی شادی کسی بھی پہلے آنے والے شخص سے کر دیتے تھے، بس تاکہ وہ ان کی ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں۔ اسی طرح میری ماں کا نصیب میرے والد کے ساتھ جڑ گیا، لیکن میرے نانا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے والد جیلوں سے فارغ ہونے والا انسان تھا۔ سوچئے، میرے نانا نے ایک بار بھی یہ زحمت نہیں کی کہ اس شخص کے بارے میں پوچھ لیں جو ان کی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ صرف ایک ہفتے میں میرے والد نے میری ماں سے شادی کی اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ میری ماں بہت چھوٹی تھیں اور جلد ہی انہیں حقیقت کا سامنا ہوا کہ ان کا شوہر ایک مجرم انسان ہے۔ ہاں، پوری معنی میں مجرم۔ آگے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیوں۔ ان کی شادی کی شروعات ایک ایسی زندگی سے ہوئی جس میں میری ماں ایک بے زبان غلام بن کر رہ گئی۔ اسے بولنے کا کوئی حق نہیں تھا اور وہ ایک ایسے شوہر کے ساتھ رہتی تھی جو ہر بات کو مسئلہ بنا لیتا تھا اور اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ میری ماں کے پاس کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ شادی کے دوسرے مہینے میں میری ماں حاملہ ہو گئی، لیکن 7ویں مہینے میں اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ جب بچے کو نکالا گیا تو وہ لڑکا تھا۔ میری ماں نے گھر میں ہی بہت سادہ اور تکلیف دہ طریقے سے ولادت کی، لیکن میرے والد نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے جب اسے پتا چلا کہ بچہ لڑکا تھا تو اس نے میری ماں کو بری طرح مارا۔ وہ خون میں لت پت تھی اور وہ اسے بدترین گالیاں دیتا رہا۔ پھر اس نے اسے گھر سے نکال کر باہر سڑک پر چھوڑ دیا۔ پڑوسیوں نے اسے اٹھایا، اس کا علاج کروایا اور اس کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ وہ سنبھل گئی۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی تو میرے والد بے شرمی سے واپس آئے اور اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری ماں دوبارہ حاملہ ہو گئی۔ اس بار جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ لڑکی تھی۔ جب میرے والد کو پتا چلا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ پاگل ہو گیا۔ وہ ہر چیز توڑنے لگا اور میری ماں کو اتنا مارا کہ اس کا کندھا اکھڑ گیا۔ ذرا سوچیں، وہ ابھی ماں بنی تھی۔ میں بات مختصر کرتی ہوں۔ اس لڑکی کے بعد میری ماں نے 5 اور بیٹیوں کو جنم دیا اور آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ ہر ولادت کے بعد میرے والد نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہوگا۔ کبھی اس کا ہاتھ توڑ دیتا، کبھی اس کی دائیں آنکھ ضائع کر دی، کبھی اس کے سر پر گہرا زخم لگا دیتا۔ وہ ایک خالص مجرم انسان تھا جس کے خون میں ظلم دوڑتا تھا۔ اس کے سامنے آنے والا ہر شخص اس کا شکار بن جاتا تھا۔ میں علینا ہوں، تیسری بیٹی یا یوں کہیں تیسری قربانی۔ میں بڑی ہو رہی تھی اور اپنی ماں کو ہمیشہ کمزور دیکھتی تھی۔ وہ بولتی نہیں تھی اور کئی دن گزر جاتے ہم اس کی آواز تک نہیں سنتے تھے۔ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ جس شدید تشدد سے وہ گزری اس کی وجہ سے اس کے دماغ کے بولنے والے حصے کو نقصان پہنچا تھا۔ میری ماں اپنی مرضی سے خاموش نہیں تھی، وہ بول ہی نہیں سکتی تھی۔ میں اسے دیکھتی تھی کہ وہ صبح سے دوپہر تک کھانا پکاتی رہتی تھی، ہر قسم کا کھانا صرف میرے باپ کے لیے۔ اگر کھانا اسے پسند نہ آتا یا اس میں ذرا سی بھی کمی ہوتی تو وہ گرم کھانا اٹھا کر اور سیدھا میری ماں پر پھینک دیتا۔ میری ماں کا جسم جلنے کے نشانوں سے بھر گیا تھا۔ بغیر کسی مبالغے کے مجھے یاد نہیں کہ میری ماں کبھی بغیر جلن، زخم یا نیل سے سوئی ہو۔ وہ اسے نہ کسی علاج کے لیے اسپتال لے جاتا نہ ولادت کے لیے۔ سب کچھ گھر میں ہی ہوتا تھا اور اسپتال جانا اس پر مکمل طور پر منع تھا۔ میں بڑی ہوتی گئی اور میرا دل میری ماں کے لیے جلتا رہتا تھا۔ میں اپنے دل میں کہتی تھی، ایک دن آئے گا جب میں تمہیں اس مجرم کے ہاتھوں سے چھڑا لوں گی، بس صبر کرو۔ مجھے نہیں معلوم میں اپنی بہنوں میں ایسی کیوں تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بغاوت تھی اور ایک انوکھی طاقت، جیسے میرے باپ کے جرم کا کوئی حصہ میرے اندر آ گیا ہو۔ میں کسی کے سامنے نرمی سے پیش آنے سے نفرت کرتی تھی۔ اسکول میں اگر کوئی لڑکی مجھے مسکرا کر دیکھے تو میں اسے مارتی تھی۔ میں نے جو بھی غلط کام کیا اس میں میرا ہاتھ آگے ہوتا تھا۔ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہمیشہ جھگڑے رہتے تھے۔ میں اسکول میں ایک حقیقی مصیبت تھی۔ بہرحال ولی امر کو بلایا جاتا لیکن کبھی کوئی نہیں آتا۔ یہی بات مجھے اندر سے مطمئن رکھتی تھی۔ مجھے آج تک نہیں معلوم میں کیسے ہائی اسکول سے پاس ہو گئی۔ اتنی ساری
ساری مصیبتوں کے باوجود میرے نمبرز ہمیشہ بہترین آتے تھے۔ استاد حیران رہ جاتے تھے، میرے مسائل بہت تھے لیکن امتحان میں سب سے زیادہ نمبر لاتی تھی۔ وہ مجھے نہیں سمجھ پاتے تھے اور میں بھی خود کو نہیں سمجھ پاتی تھی۔ میری ایک بڑی بہن مڈل اسکول میں پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہو گئی کیونکہ میرے باپ نے اس کی شادی کر دی اور اس کا مہر خود لے کر تجارت میں لگا دیا۔ دوسری بہن نے ہائی اسکول مکمل کیا لیکن اس نے بھی پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ اس نے خود شادی پر رضامندی دے دی۔ صرف اس زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے اب میری باری آئی۔ ہائی اسکول سے فارغ ہوتے ہی میرے باپ کا منصوبہ تھا کہ میری شادی کر دے اور میرا پیسہ لے لے، لیکن میں نے قسم کھا لی تھی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی اور میں اپنی ماں کو اس کے حوالے نہیں چھوڑوں گی، چاہے مجھے مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ میرا والد میرے لیے سڑک سے ایک رشتہ لے کر آیا، ویسا ہی انسان، ویسا ہی رویہ، ویسا ہی مزاج۔ میں نے پوری طاقت سے کہا نہیں، میں شادی نہیں کروں گی۔ اس نے کہا میرے گھر میں کوئی بیٹی اپنی رائے نہیں دیتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لڑکا ہوں اور میں شادی نہیں کروں گی۔ میں کمرے میں گئی، کینچی اٹھائی اور اپنے بال لڑکوں کی طرح کاٹ دیے۔ اسی لمحے میری شکل بالکل بدل گئی۔ جب رشتہ دیکھنے والا آیا اور مجھے اس حال میں دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا ہے، یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ اسی دن مجھے یقین ہو گیا کہ اب کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا اور میں نے اسی طریقے کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لیا۔ میرے باپ نے اس وقت کہا میں تمہیں اپنے دل پر بوجھ بننے کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر شادی نہیں کرنی تو نوکری کرو اور پیسہ لا کر دو، مفت میں بیٹھنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں نوکری کر لوں گی، لیکن حقیقت میں نے یونیورسٹی میں اپنے کاغذات جمع کروائے تھے اور مجھے ایک ایسے ہی شعبے میں داخلہ مل گیا جس کا مستقبل اچھا تھا اور آمدنی بھی زیادہ ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے قائل کیا کہ میں ڈرائیور کے پیسے اپنی تنخواہ سے دوں گی اور باقی پیسے وہ خود رکھ لے۔ وہ فوراً مان گیا۔ یونیورسٹی میں داخلہ ملنے کے بعد میں نے ایک شام کی نوکری بھی ڈھونڈ لی تاکہ میں اپنی تنخواہ اس کے حوالے کر سکوں اور اسے خاموش رکھ سکوں۔ میری تنخواہ تقریباً 2000 روپے تھی، لیکن میں نے اس وقت کہا کہ میری تنخواہ 1500 روپے ہے، جس میں سے 500 روپے ڈرائیور کے لیے ہیں اور 1000 آپ رکھ لیں۔ اس نے سب مان لیا کیونکہ وہ خود کوئی کام نہیں کرتا تھا سوائے حرام چیزوں کی تجارت کے۔ یوں حساب یہ بن گیا کہ 1000 میں رکھتی تھی اور 1000 میں اپنے باپ کو دیتی تھی۔ سچ بتاؤں جب بھی ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو لگتا ہے وہ دن انتہائی تھکا دینے والے تھے۔ اتنی تھکن کئی بار نیند بھی نہیں آتی تھی۔ میں یونیورسٹی دوپہر 3 بجے تک جاتی تھی، پھر 4 بجے سے 11 بجے تک ایک ہوٹل میں ریسیپشن کی نوکری کرتی تھی۔ وہ ہوٹل یونیورسٹی کے بہت قریب تھا۔ اس کے بعد میں گھر واپس آتی تھی۔ اگلے دن نیا دن شروع ہو جاتا۔ کبھی کبھی امتحان یا پروجیکٹ ہوتا تو نیند بالکل نہیں آتی تھی۔ یونیورسٹی کی لڑکیاں میری بکھری ہوئی حالت اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے دیکھ کر مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ میں بہت اندر سے سمٹنے والی شخصیت تھی، یا یوں کہوں میں بہت ڈرپوک تھی۔ میں اپنی زندگی میں کسی کو بھی نہیں چاہتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن میں یونیورسٹی کے کیفٹیریا میں بیٹھی تھی۔ ایک لڑکی آئی، اس نے کہا یہاں کوئی کرسیاں خالی نہیں ہے، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تمہیں منع نہیں کیا۔ وہ بیٹھی اور ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ اس کتاب کا عنوان میری نظر کھینچ لایا، اس کا نام تھا لا تحزن۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں بھی یہ کتاب پڑھوں، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکی سے کوئی تعلق بنے۔ وہ لڑکی کھانا کھا کر کچھ دیر کتاب پڑھتی رہی، پھر اٹھی اور کتاب میز پر چھوڑ گئی۔ میں نے سمجھا کہ وہ کتاب بھول گئی ہے۔ میں خوش ہو گئی اور سوچا میں اسے پڑھ لوں گی اور جب ختم ہو جائے تو واپس کر دوں گی۔ میں نے کتاب اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں نے پہلا صفحہ کھولا، میں نے دیکھا کہ اس پر لکھا تھا اداس آنکھوں والی کے نام، میرے دل سے تمہارے دل تک، آؤ علینا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں یہ الفاظ پڑھ کر حیران رہ گئی، اسے کیسے پتا تھا کہ میں یہ کتاب اٹھاؤں گی؟ اس کے الفاظ نے مجھے ایک عجیب سا احساس دیا، ایک بہت خوبصورت احساس، اتنا خوبصورت کہ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا کچھ محسوس کیا تھا۔ میں نے کتاب کی چیزیں اور شوق سے پڑھنا شروع کی، صفحہ در صفحہ۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ہر لفظ سیدھا میرے دل تک پہنچ رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے غم نہ کرو، تمہارا رب تمہارے لیے
آسانی پیدا کرے گا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن میں یونیورسٹی جا رہی تھی، مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میرا باپ میری نگرانی کر رہا ہے۔ اچانک جیسے ہی نیچے اتری، ایک شخص نے میرا عبایا پکڑا، مجھے زبردستی گاڑی کی طرف گھسیٹ لیا اور وہ چیخ رہا تھا اور میرے پورے جسم پر وحشیانہ تشدد کر رہا تھا، اتنی زور سے کہ میں مرنے کے قریب ہو گئی۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس نے مجھے ایک ویران علاقے میں لے جا کر کیا کیا۔ میں چیخ رہی تھی لیکن کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا۔ وہ واقعی ایک مجرم تھا، پیدائشی مجرم، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس کا جرم کبھی سامنے نہ آئے، اس نے ایک تیز دھار ایک چیز نکالی اور مجھ پر وار کیا، ایسے سمجھے مجھے مار چکا۔ پھر وہ تیزی سے بھاگ گیا۔ میری خوش قسمتی اور اللہ کے خاص کرم تھے، میرے پاس ایک دوسرا موبائل تھا جو میں نے اپنے کپڑوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں نے بہت بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ موبائل تک پہنچایا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، میں اپنے گردن سے خون کو زمین پر بہتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور مجھے صرف یہی یاد ہے کہ میں نے کہا مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میرے باپ نے مجھے جان سے مار دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ میں عجیب آوازیں سن رہی تھی، سائرن کی آوازیں اور لوگوں کی باتیں، لیکن میں نہ دیکھ سکتی تھی نہ حرکت کر سکتی تھی، یہاں تک کہ آنکھیں بھی کھول نہیں پا رہی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں مر چکی ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر گئی ہوں، لیکن اندر کہیں یہ احساس بھی تھا کہ میں ابھی زندہ ہوں، کیونکہ میں اپنے ارد گرد کی آوازیں سن پا رہی تھی۔ میں نے اپنے قریب قرآن کی آواز سنی، کوئی پڑھ رہا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کون۔ اچانک میں نے آنکھیں کھولی، ایک سفید کمرہ تھا اور شدید ٹھنڈا ماحول۔ میں نے کسی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، ڈاکٹر یہ ہوش میں آ گئی ہے، ایک لمحہ رکو، میں اسپتال میں ہوں۔ تو کیا میں مری نہیں تھی؟ ڈاکٹر میرے سامنے آیا اور مجھے آواز دینے لگا، علینا کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ میں نے اشارے سے بتایا کہ ہاں میں سن سکتی ہوں۔ وہ میرا معائنہ کرتا رہا اور مجھ سے پوچھا، آخری چیز جو تمہیں یاد ہے وہ کیا ہے؟ اپنے باپ کو اپنے سامنے دیکھا، جو کچھ اس نے کیا میرے ساتھ وہ پورا منظر سامنے آ گیا۔ میں چیخ پڑی، رو پڑی اور کہنے لگی اس سے مجھے دور رکھو۔ اس کے بعد میں سو گئی یا شاید بے ہوش ہو گئی، مجھے نہیں معلوم۔ اگلے دن میں جاگی تو کسی نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، ایک لڑکی میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں اسے اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ مجھے یاد آ گیا یہ وہی لڑکی تھی جس نے مجھے وہ کتاب دی تھی جو کتاب بھول گئی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کیفٹیریا میں میرے ساتھ بیٹھی تھی اور کتاب بھول گئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے کہا ابھی آرام کرو، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، اور ویسے بھی میرا نام عبیر ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگی، تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ وہی آواز تھی جو میں کوما میں سن رہی تھی۔ یا اللہ، وہ میرے ساتھ تھی نہ جانے کب سے۔ اس کی آواز بہت پرسکون تھی۔ میں اسے سنتے سنتے سو گئی۔ جب میں دوبارہ جاگی تو میرے پاس ڈاکٹر تھا اور ایک پولیس افسر تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے سب کچھ ان کو بتا دیا۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میرا باپ ایک خود مجرم ہے، نشہ کرتا ہے اور ممنوعہ چیزوں کی تجارت کرتا ہے، آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں۔ میں نے انہیں اس کا نام اور ہمارا پتہ دے دیا۔ وہ چلے گئے۔ پھر عبیر میرے پاس آئی، مجھے روتے دیکھ کر اس نے مجھے تسلی دی۔ اس نے یونیورسٹی میں میرے لیے چھٹی کروا دی اور یونیورسٹی میں سب معاملہ اس نے سنبھال لیا۔ جب میں گھر واپس آئی مجھے لگا کہ میرا باپ میرے سامنے ہوگا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ وہاں صرف میری ماں اور میری بہنیں تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا وہ چیخنے لگی اور رو پڑی اور کہنے لگی بسم اللہ بسم اللہ، یہ جن ہے یا انسان؟ میں گھبرا گئی اور کہنے لگی میں علینا ہوں، خدا کی قسم میں علینا ہوں۔ میری ماں زور زور سے رونے لگی۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ میں نے علینا کو ختم کر دیا دنیا سے۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ اب تمہارا نام کبھی نہ لیں اور نہ تمہارے بارے میں کسی سے بات کریں۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ ماں نے کہا وہ 1 ہفتے سے سفر پر ہے۔ میں نے کہا 1 ہفتہ؟ تو پھر میں کتنے دن سے غائب ہوں؟ انہوں نے کہا 2 مہینے۔ میں حیران رہ گئی، 2 مہینے؟ کیا میں 2 مہینے کوما میں تھی؟ میری ماں نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں اس کے سینے سے لگ کر روتی رہی اور میں نے اسے سب کچھ
کچھ بتا دیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میری ماں میرے ساتھ ٹوٹ گئی، وہ اس کو بددعائیں دیتی رہی یہاں تک کہ میں اس کی گود میں سو گئی، لیکن اچانک میں گھبرا کر جاگ اٹھی۔ میری ماں کہہ رہی تھی، علینا اٹھو، علینا جلدی جاگ جاؤ، یہاں سے بھاگو، تمہارا باپ آ گیا ہے۔ میں نے کہا آنے دو، میں اس کے سامنے کھڑی ہوں گی، لیکن ماں نے کہا نہیں، اٹھو، بھاگو، دور چلی جاؤ، اسے یہ مت پتا چلنے دو کہ تم ابھی زندہ ہو، قسم ہے وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جلدی سے اپنی عبایا اٹھائی اور گھر سے نکل گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے، بس میں اتنا جانتی تھی کہ مجھے یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا۔ میں نے سوچا کہ میرے اکاؤنٹ میں ایک اچھی خاصی رقم ہے جو میں نے اپنی تنخواہ اور یونیورسٹی کے وظیفے سے جمع کی تھی۔ میں نے ایک دوسرے شہر کا سفر کیا جو میرے شہر سے بہت دور تھا، اور میں اپنے جاننے والوں سے سب سے دور ہو گئی۔ میرا سارا رابطہ صرف اپنی دوست عبیر سے تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے پولیس سے تحفظ کی درخواست کی اور انہیں اپنی پوری کہانی سنائی۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ ایک افسر نے مجھ سے کہا، تم ہماری حفاظت میں ہو جب تک ہم تمہارے باپ کو جرم کرتے ہوئے نہ پکڑ لیں۔ اس افسر نے میرے ساتھ ہمدردی دکھائی اور مجھے ایک چھوٹا سا گھر دیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری ہر چیز میں مدد کروں گا، یہاں سے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو، یوں سمجھو کہ تمہارے کوئی ماں باپ نہیں اور تم آج ہی دوبارہ پیدا ہوئی ہو۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے میری بیٹی، مجھے مایوس مت کرنا۔ عبیر کی مدد سے میں نے اپنی پہلی یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں ٹرانسفر کروایا اور میں نے نئی یونیورسٹی میں اپنی پڑھائی مکمل کی۔ میں نے نوکری بھی کی، لیکن میں اپنی ماں کو کبھی نہیں بھولی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، قسم ہے میرے باپ کا انجام میرے ہی ہاتھوں ہوگا اور اس کے سامنے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے میرے۔ وہ افسر میرے کیس کی مسلسل نگرانی کرتا رہا اور میرے باپ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ معاملہ مہینوں تک چلتا رہا کیونکہ میرے باپ نے یہ سوچ کر رکھا کہ میں دنیا سے ختم ہو چکی ہوں، کیونکہ میرے باپ کو یہ ڈر تھا، کیونکہ اس نے مجھے دنیا سے ختم کر دیا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس پر نظر نہ رکھی جا رہی ہو۔ میں عبیر کے ذریعے اپنی ماں کی خبریں لیتی رہتی تھی۔ 1 سال بعد افسر نے مجھے بتایا، اب ایک کیس غیر قانونی تجاوز کا معاملہ سامنے آیا ہے اور بہت ممکن ہے کہ ہم اسے اس دوران گرفتار کر لیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے کیس میں بھی ہم تمہیں اس کا سامنا کروائیں تاکہ ہم اس کو اس کے تمام جرائم میں سزا دلوا سکیں؟ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، ہاں بالکل۔ چند دن بعد وہ سب جرم کرتے ہوئے پکڑے گئے اور فوراً مجھے اپنے شہر واپس لے جایا گیا۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی جب میرے باپ نے مجھے عدالت میں اپنے سامنے دیکھا تو اسے کتنا بڑا صدمہ ہوا۔ وہ پاگل ہونے لگے، چیخنے لگے اور زور زور سے رونے لگا۔ میں نے جج کو ساری حقیقت بتائی اور تمام طبی رپورٹس بھی دیں جو ان تشدد کے واقعات کو ثابت کرتی تھی۔ اس پر مجھ سے جان لینے کی کوشش اور ممنوعہ اشیاء کی تجارت دونوں مقدمات درج کیے گئے۔ 2 دنوں کے بعد عدالت نے اسے 30 سال قید کی سزا سنا دی۔ میں عدالت سے نکلی تو مجھے واقعی ایسے لگا جیسے میں نئی زندگی میں داخل ہو گئی ہوں۔ مجھے لگا کہ میں دوبارہ پیدا ہو گئی ہوں۔ میں سیدھا اپنی ماں کے پاس گئی اور زور سے گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا، میں نے تمہارا حق لے لیا۔ ہم اس رات خوشی سے سو نہ سکے، کسی نے اس پر ترس نہیں کھایا، ہم سب دل سے خوش تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے عید کا دن ہو۔ ہم نے خوشی منائی، باہر گئے اور وہ سب کیا جو ہمارا دل چاہتا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں سے کہا، میں فلاں شہر میں ہوں، وہیں پڑھ رہی ہوں، میں اپنی تعلیم یہیں مکمل کروں گی اور پھر تمہارے پاس واپس آؤں گی۔ میری ماں نے میری مخالفت کی، مجھے منع کیا، لیکن میں نے اصرار کیا اور اسے کہا، میں ضرور واپس آؤں گی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہر چھٹی میں تمہارے پاس آیا کروں گی، اب کوئی چیز ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی، میں ہر مہینے تمہیں پیسے بھیجوں گی جو تمہارے لیے کافی ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ، میں تمہیں ہر اس تکلیف کا بدلہ دوں گی جو تم نے زندگی میں سہی ہے۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی، میں فارغ ہو گئی تعلیم سے اور مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل گئی۔ میں نے اپنی ماں کو قائل کیا کہ ہم اس شہر میں رہیں گے، آپ بھی یہاں آ جائیں۔ ہم نے ایک گھر لیا اور میں نے ڈرائیونگ بھی سیکھ لی۔ اس افسر نے مجھے خوشخبری دی، میرا باپ جیل میں وفات پا گیا۔ یوں اس مجرم کی کہانی اللہ کے عدل کے ساتھ ختم ہو گئی، وہی انجام جو وہ مستحق تھا۔ آج میں اپنی نوکری میں ایک انتظامی عہدے پر ہوں، میری تنخواہ بہت اچھی ہے، میری ماں اور میری بہنوں کی زندگی بہت بہتر ہو چکی ہے۔ میرے بہن بھائیوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، کچھ کام
کر رہے ہیں اور کچھ اب پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ماں کو زمین کی زندگی سے اٹھا کر ملکہ کی طرح رکھا۔ اس نے نفسیاتی معالج سے علاج کروایا جس نے اس کی حالت پر نگرانی رکھی، یہاں تک کہ اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی۔ اب وہ بالکل مختلف انسان ہے۔ میری پیاری ماں جس نے ہمارے لیے بے پناہ تکلیفیں برداشت کی، برائے کرم اسے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اور میں ہر اس شخص سے کہنا چاہتی ہوں جو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا غم کبھی ختم نہیں ہوگا اور اسے کبھی سکون نہیں ملے گا، لا تحزن، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں